حکم کرے صاحبہ جی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی تو آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی نان مسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کچھ تو نہیں نہیں، بتانا پسند کریں گے؟ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. آپ مسلمان ہیں؟ الحمد للہ. اچھا چلے، سورہ اخلاص سنا سکتی ہیں ہمیں؟ جی سنا دیجئے پلیز. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ نے قل ہو پڑھنے سے پہلے جب بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھی ہے، میں نے اسی وقت کہا یہ مسلمان ہے. چلے میری پیاری بہن، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی اور ہم سے ٹھنڈے طریقے سے اچھے طریقے سے گپ شپ لگائیں گے، اور ہم بھی آپ سے ٹھنڈے اور اچھے طریقے سے گپ شپ لگائیں گے. آپ کے جی سامنے ایک قرآن کی آیت ہے، چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 151. جی یہ قرآن کی آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ عربی پڑھنا چاہیں گی یا انگلش ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ عربی ٹھیک ہے. عربی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ نہیں سمجھ تو نہیں آتی، آپ نے صرف ارے پڑھنے کا کہا ہے، سمجھنے کا نہیں نہیں نہیں، کہا. سوری ونس اگین، مجھے صرف پڑھنے سے مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو سمجھ کے کرنا ہے نا. پڑھنے کو ٹھیک. چھوڑیں، ہم پڑھنے والے زمانے سے نکل گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں یعنی کہ سمجھنے والے ٹائم میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے. چلے کچھ آسان ٹرانسلیشن جو ہمارے سب سے پیارے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کی ٹرانسلیشن بڑی شوگر کوٹڈ اور آسان ہوتی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایز یو وش. چلے کہیے، آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. یہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے، یعنی کہ غربت کے خوف سے، غریبی جی کے خوف سے مت مارو. ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا خفیہ. اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کسی بھی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ، تم یہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایک اور ٹرانسلیشن دیکھ لیں. اور نہ مارنا ڈالو اس جان کو جس کو حرام کیا ہے مگر اللہ نے مگر حق پہ. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری والی جان ہے جو حق کے مطابق ہے، جس کو حق کے طور پہ قتل کیا جا سکتا ہے، اسے قتل کر سکتے ہو. تیسری ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ. تو قتل تب ہی کرنا ہے جب حق ہوگا اس کو قتل کرنے کا، کریکٹ، ورنہ قتل نہیں کرنا. ہماری آج کی ٹاپک کا عنوان ہے آنر کلنگ ان اسلام. اب میرا سوال یہ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، وہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. ان کا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. کیا اس باپ ہوتا کو ہی قتل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس باپ کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامک شرع کے مطابق، قرآن کے مطابق، اگر اس نے اپنے بیٹے کا قتل کیا؟ ہے. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اگر مطلب بات کی جائے کوئی اسلام چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، 3 دن تک علماء جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ ہر کوئی مطلب کسی بھی مسجد کا مولوی اٹھ کے اس کو باتیں بتانے لگ جائے گا. جو بہترین سے بہترین علماء ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں. وہ جس پوائنٹ کے اوپر مطلب جس چیز کو لے کر اعتراض کر کے اسلام چھوڑتا ہے، 3 دن تک اس کو سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کوئی بے حرمتی والی بات کرتا ہے، کوئی غلط بات جو ناجائز بات ہو، جو اس کو سمجھائی بات جا رہی ہو ٹھیک ہو ہر طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ غلط بات کر رہا ہو اسلام کے بارے میں، مطلب مسلمانوں کو غلط کہہ رہا ہوگا تو اس کو مارنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے، سو ونس اگین، امام شافی کی فالوور ہیں آپ، کیونکہ 3 دن امام شافی دیتے ہیں، امام مالک اور امام حنبل 3 دن نہیں دیتے. ویری گڈ، اس سے پتہ لگا ہے کہ آپ فالو کس کو کرتی ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اس کا میں مطلب ہے کسی کو اگر 3 دن میں ایک سیکنڈ باجی جو آپ نے ابھی حجت دی ہے نا، وہ امام شافی کی ہے، امام مالک کی نہیں ہے، امام حنبل کی نہیں ہے، اس لیے بولا میں نے ایک آپ کو. سیکنڈ میری پڑھ بات بھی لیجیے سنو. میں کسی کو فالو نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. امام حنبل کے مطابق کتنے دن دینے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں. میں نے بتایا میں کسی کو فالو نہیں امام کرتی. حنبل کے مطابق کتنے دن دینے ہیں؟ مجھے نہیں پتا ان کا. ایگزیکٹلی. تو جو آپ کو بچے سے پڑھایا جا رہا ہے، علماء کے پاس آتا ہے، کافی علماء ہیں جنہوں نے آپ کو 3 دن بتایا ہے، وہ شافی مذہب کو مانتے ہیں، اس لیے آپ کو 3 دن بتایا گیا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ ہمبلی ہوتی تو 3 دن نہ ہوتے، زیادہ ہوتے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. ٹھیک ہے، اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں. آئے مدعے کی طرف.
اگر 3 دن میں میں نے اسلام واپس قبول نہیں کیا مجھے قتل کر دیا جائے گا؟ جی ظاہری سی بات ہے، اگر آپ بے حرمتی کریں گے تو پھر آپ کو قتل بے کیا جائے حرمتی گا. کو بھی چھوڑ دیں، لیٹس سے کہ میں نے بے حرمتی نہیں کی. 3 ٹھیک دن 3 دن مجھے سمجھایا آپ لوگوں نے، میں نے ہے، نہیں مانا. اب اس کا قتل کیا جائے گا. او یعنی کہ مرتد اسلام کا قتل جائز ہے آپ کے مطابق. جی 3 دن کی مہلت دینی ہے صرف. جی. اب ازیوم کریں میں بھاگا ہوا ہوں، اچھا. 2 مہینے سے میں پکڑا نہیں گیا، ہوں کسی کو نہیں پتا میں کدھر ہوں. ہوں 2 مہینے کے بعد میرا باپ میرے کو فائنڈ کر لیتا ہے، اچھا مجھے قتل کر دیا اس نے. کیا اچھا. میرے باپ کو میرے قتل کے اوپر قتل کی سزا ہوئے گی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ماشاء نہیں. اللہ. باجی آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے؟ جی الحمدللہ. شکر. میں یہی کہا یار، اتنی جرت اور بہادری سے اوپنلی یہ بات رکھنا کسی ہندوستانی مسلمان مرد میں بھی نہیں اتنی ہمت جتنی آپ نے ہمت دکھا دی ہے باجی. جی کسی ہندوستانی مرد مسلمان میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنی اوپنلی اور اتنے دھڑلے سے اسلام کی ٹیچنگ اس طریقے سے رکھ دے. میں آپ کی اس ہمت کو سلیوٹ کرتا ہوں. تھینکس. لائک سیریسلی آئی سلیوٹ یو فار دس. ٹھیک ہے، آپ ایک ہندوستانی مسلمان سے زیادہ مرد مسلمان ہیں. اچھا یعنی کہ طاقت میں، حجت میں اور ان تمام چیزوں میں. اچھا. اچھا اب ہم آپ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آپ سے. اچھا دیدی اب دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں. ہوں کیا آپ کو یہ چیز کسی بھی صورت میں اچھی لگ رہی کیا چیز؟ کہ ایک شخص کا قتل صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا؟ کیا یہ کسی بھی صورت میں ایک معزز اور بہتر چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ obvious سی بات ہے کہ اگر وہ مطلب غلط چیز، صحیح چیزوں کو غلط کہے گا تو پھر اس کو کیا حق ہے رہنے کا؟ ایک سیکنڈ تھوڑا سا ریوائنڈ کرنے کی کوشش کرتے اچھا. ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں دین اسلام کو چھوڑنا پہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے، رائٹ؟ ہوں کیا چھوڑنے پہ؟ اسلام کو چھوڑنے پر. اوکے. اس کا مطلب ہے اس شخص کے لیے یہ سچ نہیں ہے. اچھا. ہم؟ ہوں صحیح ہو گیا نا یہاں تک؟ ہوں اوکے. اب اگر یہاں تک صحیح ہو گیا میری پیاری بہن، ہوں تو آپ جب اسے قتل کر رہی ہیں تو پھر آپ غلط قتل کر رہی ہیں نا، کیونکہ اس کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر دیکھیں اس کو جس چیزوں پر اعتراض ہے، اگر ہم اس کی تمام چیزوں کو مطلب واضح کر رہے ہیں، اس کے سامنے ایک طرح سے ٹھیک لا کے بتا رہے ہیں، پوری دنیا اس کو ٹھیک کہہ رہی ہے اگر، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کس چیز کا اعتراض ہے؟ پھر وہ اوکے، غلطی پر ہے نا. اگر پوری دنیا ٹھیک کہہ رہی ہو تو مسئلہ نہیں ہے نا. آپ نے کہا پوری ہوں دنیا ٹھیک کہہ رہی ہے. ہوں اسلام پوری دنیا میں 1/3 سے کم ہے اس وقت، کریکٹ؟ ہوں 1400 سال ہو گئے، اسلام ابھی 1/3 سے بھی کم ہے، تو پوری دنیا تو اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہی. اس کا مطلب ہے 3/3 سے زیادہ لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو اچھا. بیسیکلی میجورٹی میں تو وہ چلا گیا، مائنورٹی میں تھا، میجورٹی میں چلا گیا، پھر بھی ہوں مائنورٹی نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا. جی سسٹر صاحبہ. جی جی بہن جی. جی بولیے، میں جی سن رہی ہوں. جی تو اب مجھے بتائیں نا، اب آپ بتائیں نا. دیکھیں ابھی وہ مائنورٹی میں سے نکل کے میجورٹی میں چلا گیا ہے. پوری دنیا جس چیز کو غلط کہہ رہی ہے وہ اس میں چلا گیا ہے. اچھا. لیکن اگر وہ مطلب اس کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا اگر کنسیپٹ کلیئر کیا جائے، سب کچھ اس کو بتایا جائے، دکھایا جائے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر غلط چیز کو پکڑے، ٹھیک ہے، غلط چیز کی طرف جائے، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. پوری دنیا تو اسے سمجھا نہیں رہی، کچھ لوگ سمجھا رہے ہیں. تین جی تہائی لوگ صحیح ہیں. اس کا مطلب اگر آپ میجورٹی کو لیتے ہیں تو 3/3 لوگ زیادہ میجورٹی میں صحیح ہوتے ہیں، 1/3 نہیں. اچھا رائٹ؟ اچھا. اسلام 1/3 سے کم ہے نا، 1/3 ہے نا پوری دنیا کا، اس سے بھی کم ہوں ہے. تو 3 پارٹ آف دا ورلڈ کہہ رہی ہے کہ اسلام غلط ہے، ورنہ تو اسلام میں ہوتے.
अच्छा राइट? अच्छा ओके, तो वो उधर चला गया है जहां पे मेजोरिटी है, और मेजोरिटी इस्लाम को गलत कह रही है। तो मेरी बहन, अब बात ये है कि जब मेजोरिटी इस्लाम को गलत कह रही है, वो उधर चला गया है, तो भाई अच्छा आप 1/3 में कह रहे हैं नहीं नहीं वो सही है, लिहाजा अब तुम्हें कत्ल करना है। ये कैसे, कहाँ का इंसाफ है दीदी? अच्छा ठीक है, अगर मैं लेट्स सपोज, ठीक है ना, अगर मैं इस्लाम को छोड़ती हूँ, ठीक है ना, मेरा अकीदा है इस्लाम पर, मुझे पूरा ट्रस्ट है, मुझे किसी तरफ से भी मतलब कि वो क्या कहते हैं उसको, डाउट नहीं है, ठीक है, डाउट नहीं है मुझे इस्लाम आपको पर। दाऊद नहीं है ना? अगर मैं इमेजिन करने का कह रही हूँ, ठीक है, इमेजिन, ठीक है, अगर जस्ट मैं इमेजिन। किसी, हाँ जी, अगर मैं इस्लाम को छोड़ देती हूँ, ठीक है, मैं किसी और मज़हब में चली जाती हूँ, ठीक है, अब कोई मुझे मुझे कुछ एतराज़ हैं, लाइक लेट्स सपोज मुझे कुछ एतराज़ात हैं, ठीक है, कोई अगर किसके आके ऊपर, मेरे इस्लाम के ऊपर या दूसरे मजहब के ऊपर? इस्लाम पे, अच्छा, ठीक इस्लाम है, पे, मुझे भी ओके। मेरे एतराज़ात को ठीक मान रहा है, सब कुछ ठीक मतलब बता रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे मज़हब को कह जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि यार इसमें तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, चलो इसके लिए मतलब लोग इसको ज़्यादा मतलब वो प्रेफर कर रहे हैं, तो चलो मैं भी चली जाती हूँ, हालांकि मेरा कोई अकीदा नहीं है उसके ऊपर, मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो फिर ये गलत होगा ना? नहीं, लेकिन गलत कैसे होएगा? उसकी मर्जी है। इस्लाम एक दीन है या एक कंट्री है? इस्लाम एक दीन है। ओके, अगर इस्लाम एक दीन है तो दीन तो पर्सनल होता है। मैं छोड़ू या ना छोड़ू मेरी मर्जी, मैं रखूं या छोड़ू मेरी मर्जी। बाजी कहाँ चलेगी अरे लाला जी? बाजी चलेगी। नहीं, बाजी बैक का स्टेज किया आई थिंक आपने। नहीं, वो उनका नहीं, डिवाइस यानी डिवाइस नॉट डिवाइस कनेक्टेड हो गया। डिवाइस नॉट कनेक्टेड हो गया। वो स्ट्रीम यार्ड से ओहो। ऑटोमेटिक बैक स्टेज हो गई। मैं अरे क्यों बैक स्टेज बाजी की करूंगा? सोच को 70 तोपों की सलामी है भाई। इतना सटीक तरीके से बात कौन करता है? सर जो बहुत। है खुल्लम खुल्ला बाजी ने बताया। बाजी आप वापस आए जरा, अपना कैमरे और माइक की परमिशन वापस दें और वापस जुड़ें। आपके साथ अच्छी गपशप हो रही है। मैं कहता हूं कि इतनी मर्दानगी किसी इंडियन मुसलमान में भी नहीं है जितनी मर्दानगी इन्होंने अभी दिखाई है हमें, और मैं धन्य हो गया इनकी मर्दानगी से।